فبأي آلاء ربكما تكذبان والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان کی یہ ڈیفینیشن جو ہے یہ بہت کم لوگوں کے سامنے ہے. اہل ایمان تو حقیقت میں وہ ہے کہ جو شدید ترین محبت اللہ سے کرتے ہیں. کوئی محبت ان کے دل کے سنگھاسن پر اللہ کی محبت کے برابر براجمان نہیں ہو سکتی. اس کے بالا ہو جانا تو گویا کہ یوں سمجھیے قیامت سے برابر بھی نہیں. اللہ بڑا غیور ہے. بڑا پیارا شعر ہے حضرت مجذوب کا رحمت اللہ علیہ. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. اللہ دل میں آتا ہے بندہ مومن کے جبکہ دل خالی ہو چکا ہو، ہر محبت سے خالی ہو چکا ہو، تب محبت خداوندی ڈیرا جماتی. یہ معاملہ جو ہے یحبون اشد حبا للہ. کسی کو پھر سورہ توبہ کے اندر آپ کو معلوم ہے کس قدر سخت آیت ہے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور اپنے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں، وہ بلڈنگیں جو تم نے بنائی ہیں، محلات بنائے ہیں، تمہیں پسند ہے، وہ کاروبار جس میں کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، اگر یہ 8 چیزیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے، جاؤ دفاع ہو جاؤ، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. اور اللہ کا فیصلہ اٹل کیا ہے؟ اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا جب تک توحید فی المحبت نہیں آ جائے گی. ایک ہے عقیدے کی توحید، اللہ ایک ہے، اللہ کی صفات میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے. ایک ہے عملی توحید، محبوب ترین ہستی اللہ بن جائے، کوئی اور شے اس کے برابر محبوب نہ ہو. یہ توحید فی المحبہ، محبت میں توحید اللہ کی. اللہ یہ نہیں کہتا کہ ساری محبتیں ختم کر دیں، تابع کر دو. اولاد کی محبت اللہ کی محبت کے تابع رہے، والدین کی محبت اولاد اللہ کی محبت کے تابع رہے. 3 محبتیں بالا ترین رہے، اللہ کی محبت، رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت. بہرحال یہاں فرمایا پہلا ان کا وصف، پہلی ڈائمنشن کیا ہے؟ یحبہم، اللہ ان سے محبت کرے گا، ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کرے گا.